یہ جو سامنے سکرین پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے نا، یہ سوڈان میں ایک بندہ فوت ہو گیا تھا اور فوت تدفین کے بعد، اس کو دفن کرنے کے بعد یہ سوڈان کے مسلمان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ سوڈان میں جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو وہاں کی ایک روایت ہے کہ کسی عزیز کو دفنانے کے بعد گھنٹوں ادھر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تدفین پر ہی دنیا داری کی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور ادھر ہی ابھی میت کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے اور اعلان ہو جاتا ہے کہ باہر سے جتنے بندے بھی آئے کھانا کھائے بغیر مت جائیں۔ لیکن سوڈان کی کتنی اچھی روایت ہے کہ وہ جب بھی ان کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو گھنٹوں قبر پہ بیٹھ کر سنت بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر تلاوت قرآن کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج میت کو دفن کرنے کے بعد کچھ دیر قبر کے پاس بیٹھ کر دعا وغیرہ کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تدفین سے فارغ ہوتے تو کچھ دیر قبر پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انہیں بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت آپ کے بھائی سے، اس مرنے والے سے سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ روایات کے پیش نظر فقہاء اکرام نے میت کو دفن کرنے کے بعد جتنی دیر اونٹ ذبح کرنے اور اس کے گوشت کو تقسیم کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر قبر کے پاس بیٹھ کر دعا، استغفار اور قرآن کریم کی تلاوت کو مستحب کہا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام نے تو اس عمل کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین میں سمجھ عطا کرے۔ اور جنازہ جب بھی پڑھا کرو تو ذہن میں یہ خیال مت رکھا کرو کہ یہ بندہ امیر ہے، میں جاؤں گا اس کے جنازے پر تو وہ اس کے گھر والے کہیں گے دیکھیں جی یہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں ان کے جنازے پر آیا ہے، میری بڑی بیجا ہو جائے گی۔ لیکن ایسا ہرگز نہ کیا کریں، جو مسلمان بھی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شمولیت ضرور کیا کریں۔ جنازے میں شرکت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا اجر ہے، اور بعد میں اس ذہن میں اس چیز کا لالچ نہ رکھا کریں کہ ابھی میں جنازہ پڑھ لیا ابھی تو میں روٹی کا حقدار ہو گیا ہوں۔ ابھی یہ پاکستان، پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک یہ رسم جو ہے نا روٹی والی، اور یہ جو مسجد میں ختم شریف کے بعد جو پھر وہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں کھانے پینے والی، ان کی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے، کوئی کھاتا ہے کوئی نیچے گراتا ہے۔ اللہ کے لیے ان چیزوں کو آپ اپنے سے دور کر دیں۔ اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ختم شریف کا تعلق ہے اسلام میں، احادیث مبارکہ میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ مرنے والے کو 10واں کرو، کلو کرو، 40واں کرو۔ یہ اصال ثواب کی محفلیں سنت سے حدیث سے ثابت ہیں، لیکن جو حرفات آپ نے بھلا رکھی ہیں نا اللہ کے لیے یہ مت کیا کرے۔ یہ ختم کے بعد آپ جو سامان مسجد میں بکھیر رہے ہوتے ہیں، بچے ضائع خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بندے جنازہ پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں جنازہ پڑھنے کے فوراً بعد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ایک ان کا بچاروں کا بندہ مر گیا ہے، دوسرا ان کو جاڑو۔ اور سب لوگوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر کسی کی فوت کی ہو جائے تو یہ کھانے پینے کا صرف چند مہمانوں کے لیے جو گھر میں آئے ہیں ان کے لیے کر لیا کریں۔ یہ ساری پلٹون کا بھی تو میرج حالوں میں ختم شریف جو جنازے کے بعد کی روٹی ہو، ختموں کی روٹی ہو، بھی تو میرج حالوں میں فنکشن بطور فیسٹیول جو پیش کیے جا رہے ہیں پروگرامز کے طور پر۔ اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین میں سمجھ عطا کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔